بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں بضد تھی کہ گھر کو گروی رکھ کے اس کے شوہر کا علاج کروایا جائے، مگر خود غرض بیٹا کہتا تھا کہ ابا کی عمر گزر چکی ہے، اس نے اب بچنا نہیں ہے، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کے میں اپنی آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی، اگر میرے سر کا تاج سلامت رہ جائے تو گھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر بجائے ماں پر ترس کھانے کے الٹا یہ کہتا تھا کہ اگر رونے سے ابا کی زندگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لو۔ میرے پاس اس نیم مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہے، نہ جانے مجھے زندگی اور کتنا رلائے گی۔ بیٹے کے لہجے کی سرد مہری اور اس کی خود غرضی کی انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزرنے لگے، ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کراہتا رہتا، تو مجبوراً ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے متعلق مشورہ کیا، تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ماں، اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات باپ درد سے کراہتا رہا اور بیٹی اپنی سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سہلاتی رہی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے۔ پاؤں کی تلیاں مل کر سہلانے سے کہاں آرام آنا تھا، جبکہ باپ جانتا تھا کہ اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا، مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے منہ سے کراہ نکل ہی جاتی تھی۔ باپ کے منہ سے نکلنے والی ہر آہ کے بدلے بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کی ہر آہ کے بدلے وہ باپ کے پاؤں کی تسلیاں چوم کر تسلی دیتی تھی کہ بس بابا، آج کی رات ہے، انشاءاللہ صبح آپ کو ہسپتال میں داخل کروا دیں گے۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے منہ سے نہیں بول پاتا تھا۔ شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، میری بیٹی علاج کے لیے مجھے ہسپتال کہاں سے داخل کروائے گی۔ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے 2 مطالبے تھے، جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا۔ یا تو وہ گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا، بصورت دیگر وہ کہتا تھا کہ اپنی جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو اور ساتھ میں حلف بھی دے دو کہ پھر کبھی تم لوگ طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے، اور یہ حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے۔ جب ماں باپ کا لاڈلا بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا اور وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ ہسپتال میں گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب گردہ خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ہسپتال میں باپ چند ہفتے سکون آور ادویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔
بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ آج کل کے دور میں جتنی قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی ہے اتنی قربانی کبھی کوئی بیٹا دے ہی نہیں سکتا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد جلد ہی وہ لڑکی سودی کاروبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی جو 3 سال تک اس کمسن کلی کو نوچتا رہا۔ اگر لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی تھی یا کسی دن حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی تو وہ شخص شیطانی روپ دھار کر نہ صرف اس سے زبردستی حق ادا کرواتا تھا بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی تھا۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہیں آتی تھی۔ اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا، اور آج بھی وہ اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ مطمئن تھی۔ کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے اس کے شوہر نے جوئے میں کثیر رقم ہار دی اور رقم کے بدلے جیتنے والے جواری کو اپنی یہ بیوی پیش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی سے جواری کے حوالے کر دے گا۔ لڑکی کے بھائی کو اپنی بہن سے کوئی غرض نہ تھی اور بوڑھی ماں کا اس شخص کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ جو شخص سودی کاروبار کر کے اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لے چکا تھا اسے ایک بیوہ عورت اور یتیم بچی کا کوئی بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو زبردستی جواری کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ زندہ یا مردہ یہ ہر حال میں اب تمہاری ہے، اس کا والی وارث میں ہوں، میں اس کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سامنے والا جواری بھی درندہ ہی تھا، وہ بھی انسانی روپ میں چھپا ہوا شیطان تھا۔ اس نے پہلی رات ہی لڑکی سے جنسی ہوس مٹانے کی کوشش کی تھی اور لڑکی کے انکار پر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر جان سے ہی مار دیا تھا۔ مردہ حالت میں 3 دن تک لڑکی بندھی رہی تھی۔ 3 دن بعد جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے آ کر لڑکی کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اس کے ورثاء کو ڈھونڈا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لڑکی کی لاش جب اس کی ماں کے حوالے کی گئی تو اپنی بیٹی کا زخمی وجود مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا دیکھ کر وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکی کا بھائی جو پیسے کا پجاری تھا، زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی، مگر جب اس کی بہن مر گئی اور پولیس کیس بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے وہ جیب گرم کر لے گا، اس لیے وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا۔ یوں وہ دونوں ظالم ایک بار قانون کے کٹہرے میں آئے، مگر اس لالچی بھائی نے اپنی مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر دیا، پیسے لے کر ان کو معاف کر دیا اور اپنی پاگل ماں کو گھر سے باہر نکال کیا۔ اس کی ماں آج بھی ننگے پیروں سڑکوں کی خاک چھانتی رہتی ہے، ریڑھی بانوں اور ہوٹل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے۔ جب کبھی اس کے اندر کی ممتا جاگ جاتی ہے تو سامنے سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارتی ہے اور اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ کچھ حساس دل لڑکیاں تو اسے ماں کہہ کر اس کی ممتا کو سکون بخش دیتی ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں اس کے پاس آنے سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں
اور وہ عورت وہیں پر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے اور روتے روتے کہتی ہے، میں نے اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، مگر اب نہ میرے پاس میرا شوہر رہا اور نہ میری بیٹی۔ کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی جگہ دوسری بیٹی ہی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں خاک نہ چھان رہی ہوتی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔